اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگ کیسا رہا ہے؟ دیکھیں جی ویسے تو گرفتاری جو ہے وہ میری بڑی وی آئی پی ٹرپ جیسی لگ رہی ہے مجھے، اور میں بھی یہاں نا ویسے آپ کو بتا دوں ملزم بن کے نہیں آئی، پاکستان کے وی آئی پی انصاف کی برانڈ ایمبیسڈر بن کے آئی ہوں، اور پاکستان پولیس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے ایسے گرفتار کیا جیسے میں ڈرگ ڈیلر نہیں، دبئی سے آئی ہوئی کوئی انفلوئنسر ہوں۔ پاکستان میں قانون اندھا تو ضرور ہے مگر وی آئی پی لسٹ اچھی طرح دیکھ لیتا ہے۔ بالکل جی، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اب آپ یہی دیکھیں نا کہ میں جیل میں آئی ہوں، میں عدالت میں آئی ہوں، آپ لوگوں کو کہیں سے لگ رہا ہے کہ مجرم آیا یا ملزم آیا؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ وی آئی پی پروٹوکول والی کوئی حسینہ آئی ہے؟ دیکھیں مجھے بڑا شوق تھا کہ میں بہت اچھی ایکٹریس بنوں، میں ماڈل ہی بننے آئی تھی۔ آپ کی انٹری دیکھ کے تو ایان علی یاد آ گئی تھی، پھر اس کے بعد فضیلہ عباسی بھی یاد آ گئی۔ اچھا میڈم آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے؟ فائزہ جی کس بات کی شرمندگی؟ اگر کوئی غریب لڑکی ہوتی تو ٹھیک ہے، یہاں پہ لوگ کرپشن کرتے ہیں، کرپشن کرنے کے بعد موٹیویشنل سپیکر بن کے موٹیویشنل سپیچز دیتے ہیں، وہ سیاستدان بن جاتے ہیں، وہ آپ کے لیڈر بن جاتے ہیں، آپ ان کے لیے جانے دے رہے ہوتے ہیں۔ مجھے کس بات کی شرمندگی؟ میں تو ایک چھوٹا سا انڈر ٹریننگ وی آئی پی ہوں، بس مجھے دیکھیں برداشت کریں، ابھی میں بھی سیاستدان بنوں گی نا کچھ عرصے تک۔ پنکی مجھے یہ بھی بتائیں، لوگوں نے ایک چیز اور بہت زیادہ نوٹ کی کہ جب آپ کی جو انٹری جو فوٹیج ہمارے سامنے آئی اس میں آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا کانفیڈنس، لوگوں نے کہا کیا جی مطلب کتنی پرسکون تھی، کیا ریلیکس موڈ میں تھی، وہ کس طرح سے گئی ہیں، تو اتنا یہ کہاں سے کانفیڈنس آپ میں آیا، اتنی پرسکون کیوں تھی؟ دیکھیں یہ تو کوئی پوچھنے والی بات نہیں ہے، میں پرسکون اس بات پہ تھی، مجھے پتہ ہے یہ پاکستان ہے۔ آپ قانون کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ میں قانون کا مذاق اڑا رہی ہوں؟ ویسے کمال کرتی ہیں فائزہ جی آپ بھی۔ او بھائی قانون کا مذاق تو 70 سال سے وہ لوگ اڑا رہے ہیں جن کے کیسوں میں گواہ بھی مر جاتے ہیں، فائلیں بھی جل جاتی ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی عین وقت پہ خراب ہو جاتی ہے۔ بھائی میں تو صرف اس کامیڈی شو کی چھوٹی سی اداکارہ ہوں جسے پاکستان میں لوگ نظام انصاف کہتے ہیں۔ آپ نے یہ سوچا ہے پنکی کہ آپ کو سزا ہو گئی تو؟ کمال کرتی ہیں فائزہ جی، آپ بھی بہت انوسینٹ ہیں۔ آپ ہنس رہی ہیں؟ آپ میرا مذاق اڑا رہی ہیں؟ السلام علیکم، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری۔ ناظرین آج کے پروگرام میں ہمیں سوشل میڈیا کی ایک مشہور شخصیت نے جوائن کیا ہے جن کو پولیس تو مطلوب کہتی ہے جبکہ محلہ ان کو باجی کہتا ہے، اور کچھ پولیس آفیسرز تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ میڈم پلیز فون اٹھا لیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں انمول پنکی کی، وہی پنکی جن کو پولیس نے بڑے ہی ڈرامائی انداز میں گرفتار کیا، لیکن پروٹوکول ایسا پروٹوکول تو ہم بہت سارے وزراء کو دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی نصیب نہیں ہوتا، اور خاص طور پر پولیس والوں نے میڈیا کو یہ بھی کہا کہ پلیز میڈم کا اینگل ذرا اچھا دکھائیے گا۔ جی تو بات کرتے ہیں پنکی صاحبہ سے۔ السلام علیکم انمول پنکی۔ وعلیکم السلام جی، بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا۔ اچھا اب میں تو ویسے یہ بھی نہیں کہہ سکتی ہوں آپ کو کہ آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ دیکھیں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، پاکستان کے نظام انصاف کی وی آئی پی کوئین آپ کے پاس آئی ہے بقلم خود چل کے، آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جی لیکن ایک ملزمہ کی صورت میں، اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگ کیسا رہا ہے؟ دیکھیں جی ویسے تو گرفتاری جو ہے وہ میری بڑی وی آئی پی ٹرپ جیسی لگ رہی ہے مجھے، اور میں بھی یہاں نا ویسے آپ کو بتا دوں ملزم بن کے نہیں آئی، پاکستان کے وی آئی پی انصاف کی برانڈ ایمبیسڈر بن کے آئی ہوں، اور پاکستان پولیس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے ایسے گرفتار کیا جیسے میں ڈرگ ڈیلر نہیں، دبئی سے آئی ہوئی کوئی انفلوئنسر ہوں۔ پتہ ہے پولیس والے راستے میں مجھے کیا پوچھ رہے تھے میڈم آپ ٹھیک ہے نا، راستے میں کچھ کھانا پینا تو نہیں؟ بلکہ ایک اہلکار نے تو یہ بھی پوچھا کہ میڈم اگر آپ چاہیں تو عدالت جاتے ہوئے راستے میں کوئی کافی شفی پی لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پولیس جو ہے وہ بک جاتی ہے؟ نہ فائزہ جی اس طرح کی زیادتی نہ کریں، پولیس نہیں، پاکستان میں سبزی بکتی ہے، پولیس تو صرف مینیج ہوتی ہے۔ اچھا لیکن اگر ہم عام آدمی کو دیکھیں تو عام آدمی جب تھانے کچہری میں پیش ہوتا ہے تو اس کو تو کرسی بھی نہیں ملتی ہے، آپ کا تو ماشاءاللہ سے پروٹوکول ہی شہانہ تھا، اور میری جو لیڈی کانسٹیبل کو دیکھا وہ تو آپ کا بیگ اٹھائے ایسے جا رہی تھی کہ جیسے کوئی بہت بڑی سرکاری آفیسر جا رہی ہوتی ہے نا، تو پیچھے جو لائر سٹاف ہوتا ہے انہوں نے اس کا بیگ پکڑا ہوتا ہے۔ دیکھیں فائزہ جی میں آپ کو ایک بات سمجھاتی ہوں، یہ جو ہتھ کڑی ہوتی ہے نا یہ دو قسم کے لوگوں کو لگتی ہے۔ ایک تو لگتی ہے جی غریب کو،
اور دوسری اس امیر کو لگتی ہے جس بیچارے کے تعلقات کمزور ہوتے ہیں. اور الحمدللہ میرے تعلقات تو اتنے مضبوط ہیں کہ اگر مجھے پولیس ہتھ کڑی لگا دیتی تو شاید اگلے دن خود ایس ایچ او صاحب جو ہیں ان کو ہتھ کڑی پہننے نہیں پڑتی. اور ویسے بھی آپس کی بات ہے کہ اگر ہتھ کڑی لگانی پڑی تو مجھے ایک کانسٹیبل نے یہ بھی کہہ دیا کہ میڈم پلیز برا نہ منائیے گا, ہم آپ کو ہتھ کڑی اگر لگا بھی دیں تو آپ نے ہم پہ نظر کرم فرمائے رکھنی ہے. کیا بات ہے آپ کی نظر کرم کی اور اس پولیس والے کی بھی. اچھا, آپ پر یہ بھی الزام ہے کہ آپ کے بہت زیادہ سیاسی اور بااثر حلقوں کے ساتھ تعلقات ہیں, تو کیا واقعی آپ کے جو سیاسی رابطے ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہیں, بہت طاقتور ہیں؟ فائزہ جی میری بات سنیں, پاکستان میں نا روابط جو ہوتے ہیں وہ الزام نہیں ہوتے, یہ تو کرنسی ہوتی ہے, کرنسی, پیسہ پیسہ. کچھ لوگوں کے پاس ڈگری ہوتی ہے, کچھ لوگوں کے پاس جائیداد ہوتی ہے, اور میرے جیسے جو بیچارے ہوتے ہیں مظلوم سے معصوم سے, ان کے پاس ان کی فون بک ہوتی ہے جن سے پورا نظام ری سٹارٹ ہو جاتا ہے. ویسے میرے تعلقات بہت زیادہ طاقتور تو نہیں ہیں, ہاں بس اتنے طاقتور ہیں کہ میرے فون میں فیوریٹ کانٹیکٹس دیکھ کے نیب والے وضو کرنے لگ جائیں گے. دیکھیں یہاں پاکستان میں جرم سے زیادہ اہم چیز جو ہوتی ہے نا وہ تعلق ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس تعلق ہے تو تھانے میں کرسی ملتی ہے, اور اگر زیادہ تعلق ہو جائے تو اس کے بعد جناب علی آپ کو کہا جاتا ہے کہ میڈم کچھ کھائیں گے پئیں گے, آپ کو چائے پیش کی جاتی ہے. اور اگر تعلقات بہت زیادہ اچھے ہو جائیں تو پھر یہ پوچھا جاتا ہے میڈم بتائیں ایف آئی آر میں لکھنا کیا ہے. اچھا, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پولیس والے جو تھے وہ آپ سے بہت زیادہ ڈر رہے تھے, اور اتنا ڈر رہے تھے, اتنے زیادہ خوفزدہ تھے. سنا ہے کہ ایک پولیس اہلکار نے تو شاید آپ کے ساتھ سیلفی لیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میڈم جب آپ بری ہو جائیں گی تو ہمیں یاد رکھیے گا. کیا یاد کرا دیا آپ نے فائزہ جی. پولیس والے پتہ ہے مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں ملزم نہیں ہوں, میں ان کے تبادلے کی فائل ہوں. ایک اہلکار تو میں آپس کی بات بتاتی ہوں آپ کو, وہ تو مجھے عدالت کے باہر بولا میڈم آپ فکر نہ کریں, ہم نے میڈیا والوں کو بھی کہہ دیا کہ زیادہ سخت سوال نہ پوچھیں, آخر آپ ہماری بھی تو کچھ لگتی ہیں. میں نے پوچھا تمہاری کیا لگتی ہوں, تو کہتا میڈم آپ ہمارے سسٹم کی رشتہ دار ہیں نا. اچھا جی, اگر سسٹم اسی طرح سے چلتا ہو اور آپ کی رشتہ داریاں. اچھا یہ بتائیں, پاکستان میں قانون اندھا تو ضرور ہے مگر وی آئی پی لسٹ اچھی طرح دیکھ لیتا ہے. بالکل جی, آپ کی بات بالکل درست ہے. اب آپ یہی دیکھیں نا کہ میں جیل میں آئی ہوں, میں عدالت میں آئی ہوں, آپ لوگوں کو کہیں سے لگ رہا ہے کہ مجرم آیا یا ملزم آیا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو وی آئی پی پروٹوکول والی کوئی حسینہ آئی ہے؟ دیکھیں مجھے بڑا شوق تھا کہ میں بہت اچھی ایکٹریس بنوں, میں ماڈل ہی بننے آئی تھی. آپ کی انٹری دیکھ کے تو ایان علی یاد آ گئی تھی, پھر اس کے بعد فضیلہ عباسی بھی یاد آ گئی تھی. دیکھیں مجھ جیسیاں جو ہوتی ہیں نا وہ اسی لیے رکھی ہوتی ہیں اس سسٹم نے کہ وہ جو اے سی کے کمروں میں خود بیٹھے ہوتے ہیں نا, اصل کرتا دھرتا ان تمام کاموں کے, وہ کبھی سامنے نہیں آتے. تو کبھی کوئی پنکی سامنے آ جاتی ہے, کبھی کوئی فضیلہ سامنے آ جاتی ہے, کبھی کوئی ایان سامنے آ جاتی ہے, تاکہ آپ لوگ 2-4 دن میڈیا والے رولا ڈالیں, شور کریں, اور اس کے بعد آپ خاموش ہو جائیں اور اگلا مدعا سامنے آ جائے, اور وہ جو اے سی کے کمروں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام ویسے ہی کرتے رہیں. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پنکی نام کی جتنی بھی خواتین آج کل ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسی طرح کے کام دھندوں میں ملوث کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیں فائزہ جی, یہ جو پیسہ ہوتا ہے نا یہ بڑی بری چیز ہے, اور جو پیسے کے ساتھ لگژریز ہوتی ہیں یہ اس سے بھی بری چیز ہے. اور ان کی عادت پڑ جائے تو بہت بری بات ہے. بہت. اور میں ایک کو بتاؤں, جب ہم لوگ گرین ہوتے ہیں نا تو ہمیں بہت زیادہ محب وطن بننا پڑتا ہے, سیلف لیس ہونا پڑتا ہے. کھ نہیں جے رکھے عہدے چ. یقین مانیں جو لوگ سیلف لیسلی پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, کیا انہوں نے حاصل کر لیا؟ وہ آج بھی 0 کے 0 ہیں. تو اس لیے آپ کو گرین کی بجائے پنک ہونا پڑتا ہے, کیونکہ آپ پنک سے پنکی بنتے ہیں تو پھر چاہے آپ پورا پنجاب لوٹ کے کھا جائیں, چاہے آپ ہیرے کی انگوٹھیاں لے لیں, یا میری طرح ڈرگ کوئن بن جائیں. کوئی ہے جو ہمیں پکڑ سکے, کوئی ہے جو ہمیں پوچھ سکے؟ نہیں جی, یہی فرق ہے ایک عام شہری میں اور ایک خاص شہری میں. کیونکہ اگر عام بیچارہ بندہ جو کہ آج کل جتنی سختیاں ہو رہی ہیں, وہ اگر موٹر سائیکل کے کاغذ گھر بھول آتا ہے تو اس کو تھانے کے 3 دن تک چکر لگانے پڑتے ہیں. لیکن آپ کو ہم دیکھیں تو اللہ اللہ سبحان اللہ. دیکھیں جی فائزہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان میں انصاف بھی وہی پاتا ہے جس کے پاس نا بڑے بڑے نمبر سیو ہوتے ہیں. آپ کی جیب میں جو ہے نا یہ انصاف ہوتا ہے. اور دیکھیں میں کوئی اپنی تعریف تو اپنے منہ سے کرنا نہیں چاہتی, لیکن اگر میں ایک فون کروں نا تو یقین کریں یا 2-3 پریس کانفرنس ہیں یوں ٹھک جائیں کہ میرے سے زیادہ تو حاجن ہی کوئی نہیں ہے.
اچھا اس کا مطلب آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہاں پہ قانون کی کتاب کم اور فون بک جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. ارے یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے جناب عالیہ. ایک کال پہ پولیس سلام کرتی ہے, دوسری کال آ جائے تو جناب ہمارا جو کیس ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے, اور تیسری کال پہ تو آپ ہی کا میڈیا جو ہے وہ دیکھنا ٹکر چلانے لگ جائے گا جی الزامات ثابت نہیں ہوئے. اچھا میڈم آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے؟ فائزہ جی کس بات کی شرمندگی؟ اگر کوئی غریب لڑکی ہوتی تو ٹھیک ہے, یہاں پہ لوگ کرپشن کرتے ہیں, کرپشن کرنے کے بعد موٹیویشنل اسپیکر بن کے موٹیویشنل اسپیچز دیتے ہیں, وہ سیاستدان بن جاتے ہیں, وہ آپ کے لیڈر بن جاتے ہیں, آپ ان کے لیے جانے دے رہے ہوتے ہیں. مجھے کس بات کی شرمندگی؟ میں تو ایک چھوٹا سا انڈر ٹریننگ VIP ہوں, بس مجھے دیکھیں برداشت کریں, ابھی میں بھی سیاستدان بنوں گی نا کچھ عرصے تک. اچھا جس طرح سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر کوئی غریب لڑکی ہوتی تو اس کا کیا حال ہوتا, آپ ہمارے سامنے ایک مثال بن کے بیٹھی ہوئی ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں جی. غریب آدمی اگر ایک موبائل چرا لے تو پاکستان میں ایسے اسے پولیس پکڑتی ہے جیسے اس نے پتہ نہیں کوئی پاکستانی راز بیچ دیے ہوں, اور اگر امیر آدمی پکڑا جاتا ہے تو پورا شہر جو ہے وہ چاہے پورا شہر بیچ دے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. اور اینکر جو ہوتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی اصل حقائق کیا ہیں, ایسا کرتے ہیں دونوں طرف کا موقف لینا ضروری ہے. ویسے فائزہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, پاکستان میں جو قانون ہے نا اس کے ساتھ ساتھ آپ کا میڈیا بھی VIP موڈ پہ چلتا ہے, اور وہ غریب کو دیکھ کے کہتا ہے جی قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے, اور طاقتور کو دیکھ کے قانون بھی کہہ رہا ہوتا ہے سر آپ اندر بیٹھے ہیں AC والے کمرے میں بیٹھے, ہم باہر چلے جاتے ہیں, آپ کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے, ہم قانون کو سنبھال لیں گے. انفارچونیٹلی. اچھا آپ پنکی مجھے یہ بھی بتائیں, لوگوں نے ایک چیز اور بہت زیادہ نوٹ کی کہ جب آپ کی جو انٹری جو فوٹیج ہمارے سامنے آئی اس میں آپ کی باڈی لینگویج, آپ کا کانفیڈینس, لوگوں نے کہا کیا جی مطلب کتنی پرسکون تھی, کیا ریلیکس موڈ میں تھی, وہ کس طرح سے گئی ہیں, تو اتنا یہ کہاں سے کانفیڈینس آپ میں آیا, اتنی پرسکون کیوں تھی؟ دیکھیں یہ تو کوئی پوچھنے والی بات نہیں ہے, میں پرسکون اس بات پہ تھی, مجھے پتہ ہے یہ پاکستان ہے, سویڈن نہیں ہے. یہاں کسی کی طاقت جو ہوتی ہے وہ ثبوت سے نہیں بلکہ واٹس ایپ کال سے ناپی جاتی ہے. جناب عالیہ میں نے تو عدالت جاتے ہوئے اپنے میک اپ آرٹسٹ سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ایسا کرو کہ مجھے واٹر پروف میک اپ کر دو, ایسا نہ ہو کہ ابھی کہیں مجھے ضمانت مل جائے اور بعد میں پھر سیلفیاں میڈیا میرے ساتھ لیتا پھرے تو میرا میک اپ اچھا نہ آئے. تو آپ قانون کا مذاق اڑا رہی ہیں؟ ہاں میں قانون کا مذاق اڑا رہی ہوں؟ ویسے کمال کرتی ہیں فائزہ جی آپ بھی. اور بھائی قانون کا مذاق تو 70 سال سے وہ لوگ اڑا رہے ہیں جن کے کیسوں میں گواہ بھی مر جاتے ہیں, فائلیں بھی جل جاتی ہیں, CCTV فوٹیج بھی عین وقت پہ خراب ہو جاتی ہے. بھائی میں تو صرف اس کامیڈی شو کی ایک چھوٹی سی اداکارہ ہوں جسے پاکستان میں لوگ نظام انصاف کہتے ہیں. ویسے یہاں غریب کی بھی, اب جو غریب آدمی ہے وہ عدالت کے چکر لگا لگا کے بوڑھا ہو جاتا ہے, طاقتور بندہ جو ہے وہ عدالت جاتے ہوئے راستے میں اپنا نیا بزنس لانچ کر دیتا ہے. آپ کیا اکھاڑ لیتے ہیں؟ بڑے بڑے سیاستدان ہوں, بڑے بڑے بیوروکریٹ ہوں, بڑے بڑے بزنس مین ہوں, آپ کچھ عرصے بعد سنتی ہیں کہ جی ان کے خلاف ثبوت نہیں ملے اور انہیں باعزت بری کر دیا گیا. تو میرے میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ میں بھی تو آفٹر آل ایک بزنس لیڈی ہوں نا. اچھا لیکن آپ نے یہ سوچا ہے پنکی کہ آپ کو سزا ہو گئی تو؟ کمال کرتی ہیں فائزہ جی, آپ بھی بہت انوسینٹ ہیں. آپ ہنس رہی ہیں؟ ارے آپ میرا مذاق اڑا رہی ہیں؟ میں مذاق نہیں اڑا رہی, آپ نے بات ہی اتنی معصومانہ کی. یار بھائی کس میں ہمت ہے جو مجھے سزا دے گا؟ انمول پنکی دا کوئین کو کون سزا دے گا؟ ویسے ایک بات بتا دوں, اگر دنیا دکھاوے کو مجھے محض سزا ہو بھی گئی نا تو میں نے ایک پلان سوچا ہے. پتہ ہے میں نے کیا سوچا ہے؟ کہ میں جیل میں بیٹھ کے نا کتاب لکھوں گی اور اس کتاب کا عنوان ہوگا جیل سے پارلیمنٹ تک. آپ کو پتہ ہے یہ بہت فیمس جانرا ہے, انسان لیڈر بن جاتا ہے یہ کرنے کے بعد. اچھا آپ پر اصل الزام تو ڈرگ ڈیلنگ کا ہے, ٹھیک ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک بہت بڑے نیٹ ورک کا حصہ ہیں, تو آخر اتنا اعتماد آپ میں کیسے آیا؟ آپ نے یہ سب کیا کیسے؟ دیکھیں مجھے تو پاکستانی عوام اور آپ میڈیا والوں کی سمجھنے کتنے معصوم لوگ ہیں نا آپ لوگ. دیکھیں پاکستان میں اگر بندے کی جیب میں 2 MNA ہوں, 1 سینیٹر ہو, 3 سر جی اسلام میڈم جی اسلام کرنے والے افسر ہوں تو پھر اعتماد نہیں آتا, پھر بندے میں غرور آ جاتا ہے. ویسے بھی میں کوئی اکیلی تھوڑی ہوں جو نشہ کر رہی ہوں یا نشہ بیچ رہی ہوں. جناب علی آپ کے پاکستان میں آدھا ملک کسی نہ کسی نشے میں ملوث ہے, نشہ کر رہا ہے, نشے پہ چل رہا ہے, کوئی اقتدار کے نشے میں, کوئی پروٹوکول کے نشے میں, کوئی کرپشن کے نشے میں. باجی میرا قصور صرف اتنا ہے
کہ میرا نشہ پاؤڈر کی فارم میں پکڑا گیا, ورنہ نشہ تو ہر بندہ کر رہا ہے. اچھا دیکھیں, پولیس تو کہہ رہی ہے نا کہ ان کے پاس بہت زیادہ ثبوت ہیں, اور جب عدالت جائیں گے, کیس چلے گا, تو ثبوت تو ہوں گے, تو پھر اس پہ آپ کو سزا بھی ہو جائے گی. دیکھیں سزا آج تک کس کو ہوئی ہے فائزہ جی, مجھے بتائیں پچھلے 70 سالوں میں 75 سالوں میں پاکستان میں کس طاقتور کو سزا ہوئی ہے اس کے جرائم کی صورت میں؟ ایک این آر او مل جائے گا مجھے بھی, یا پھر یہ ہوگا کہ میں جب تک آپ لوگ رولا شولا ڈالیں گے کوئی ہفتہ 2 ہفتے, تب تک جو ہے وہ میں جیل میں تھوڑی دیر بیٹھوں گی, وی وی آئی پی آپ کی جیب سے, آپ کی ٹیکس کے پیسوں سے کھانا کھاؤں گی, میری سیکیورٹی کی جائے گی, اور اس کے بعد جب ساری دھول پڑ جائے گی اس معاملے کے اوپر, خاموشی سے جو ہے میں باعزت بری ہو جاؤں گی خود. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اچھا پنکی, سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بہت سارے ججز سے اور وکلا کے ساتھ بھی تعلقات ہیں, کیا یہ حقیقت ہے؟ دیکھیں فائزہ, یہ نا بڑا سیکرٹ قسم کا جو ہے نا وہ آپ نے سوال کر دیا. ویسے نام لینا مناسب نہیں ہے, کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے پاکستان میں توہین عدالت لگ جاتی ہے. ویسے پاکستان کی بھی کمال کی بات ہے کہ پاکستان میں عدالت کی توہین تو فوراً محسوس ہو جاتی ہے, لیکن عوام کی توہین پچھلے 70 سال سے زیر سماعت ہے. ویسے بھی ہمارے کچھ وکیل پاکستان میں ایسے ہیں کہ قاتل کو بھی اتنا معصوم ثابت کر دیتے ہیں کہ خود قاتل شک میں پڑ جاتا ہے کہ ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے شاید واقعی مقتول ہی غلطی پہ ہے. تو پاکستان میں انصاف کی بنیاد پہ چیزیں نہیں چلتی. جج, وکیل, بیوروکریٹ اور جو اس طرح کے جتنے سیاستدان ہوتے ہیں نا, وہ اب جب آپ کی جیب میں ہوتے ہیں تو سب ہوتا ہے, سب چلتا ہے. تو میڈم اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت زیادہ پر یقین ہیں, آپ کو بہت اعتماد ہے کہ آپ بچ جائیں گی. دیکھیں فائزہ جی, یہاں پہ پاکستان میں اب آپ ذرا اپنی ہسٹری کھنگال کے دیکھیں, لوگ اربوں روپے کھا کے کہتے ہیں کہ جی مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, جی میرے خلاف جھوٹے کیسز ہو رہے ہیں, جی میں معصوم ہوں, میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں. ان کی رسیدیں نکل رہی ہوتی ہیں, ان کے جو ہیں وہ کیسز جو ہیں وہ گواہ موجود ہوتے ہیں, وہ پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں میرے خلاف سیاسی جو ہے کیسز بنائے جا رہے ہیں. تو بھائی اگر وہ یہ سب کرنے کے بعد اگلے الیکشن میں دوبارہ وزیر بن سکتے ہیں, تو میں تو صرف ابھی انڈر ٹریننگ وی آئی پی ہوں, میرے میں کیا کمی ہے, میں کیوں نہیں یہ کر سکتی؟ تو اگر عام لڑکی یہ سب کچھ کرتی تو کیا ہوتا؟ آپ اور آپ کا میڈیا, انہوں نے ہر چینل کے اوپر ایک تصویر چلانی تھی اور نیچے لکھنا تھا خطرناک ملزمہ, اور ایسے ہتکڑی لگا کے مجھے عدالتوں میں گھمایا جانا تھا جیسے پورے ملک میں تباہی میری ہی وجہ سے ہوئی ہے. لیکن پتہ ہے میرے ساتھ مسئلہ کیا, میں آپ کو بتاتی ہوں آپس کی سیکرٹ کی بات. میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اگر پولیس نے مجھے سختی سے پکڑا تو آدھے سیاستدانوں کی جو کانٹیکٹ لسٹ ہے نا وہ لیک ہو جانی ہے. سو اس لیے میرے ساتھ پولیس کچھ کر نہیں سکتی. آپ کے کچھ چیٹس اور کال ریکارڈس کی بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. ہاں کیا بات کیا آپ نے, پاکستان میں کال ریکارڈ کا کون سا پوچھنے والی بات ہے. یہ صرف کمزور آدمی کے خلاف جو ہوتے ہیں نا وہ استعمال ہوتے ہیں. طاقتور آدمی کے کال ریکارڈ جو ہوتے ہیں وہ قومی سلامتی کا حصہ ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتا. ویسے بھی اگر میرے فون کال کے جو کال ریکارڈز ہیں وہ کھل گئے نا تو آدھے پاکستان کے سیاستدان, بیوروکریٹ اور یہ جتنی اشرافی ہیں نا آپ کی, یہ آپ کو عدالتوں میں نظر آئیں گے یا پھر پریس کانفرنس کر کے اپنی وضاحتیں دیتے نظر آئیں گے. میڈم مجھے لگ رہا ہے کہ آپ شاید مذاق کے موڈ میں ہیں, لیکن یہ جو ڈرگ ڈیلنگ ہے نا یہ ایک بہت سنجیدہ جرم ہے. بالکل ہے, میں کب کہہ رہی ہوں کہ نہیں ہوں, لیکن اچھا پاکستان میں جرم کی سنگینی جرم سے نہیں, مجرم کی پہنچ سے طے ہوتی ہے باجی. اور ایک اور بات کہ اگر غریب کرے نا تو معاشرے کا ناسور کہلاتا ہے, لیکن جرم اگر طاقتور کرے تو وہ سازش کہلاتا ہے. ایک اور بھی مزے کی بات ہے, اگر سیاستدان پکڑا جائے کوئی جرم کرتے ہوئے تو آپ کے پاکستان میں تو یہ قانون رائج ہے کہ کہہ دیا جائے کہ جی جمہوریت خطرے میں ہے. پاکستان میں انصاف جو ہے وہ اس سگنل کی طرح ہے جہاں پہ غریب کو ہمیشہ ریڈ لائٹ ملتی ہے, اور جو میرے تیرے جیسے امیر یا امیر لوگوں کے ملنے ملانے والے ہوتے ہیں ان کو آن ڈیمانڈ گرین سگنل ملتا ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے نظام کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے نظام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں نا فائزہ جی, ابھی ایک ہی بندہ ہے, اس کے بارے میں آپ صبح میڈیا کھول کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے جی وہ ملزم ہے, دوپہر کو آپ کو پتہ چلتا ہے جی وہ تو معزز کاروباری شخصیت ہیں, اور ایک اور کال چلی جائے میڈیا کو تو شام میں آپ کو پتہ چلتا ہے جی وہ تو سیاسی کارکن ہے, تو اس کا تو نام ہی نہیں لینا, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ فلاں پارٹی کا سیاسی کارکن. کنسسٹنسی نہیں ہے آپ کے نظام میں, آپ کے میڈیا میں. عدالتوں پہ کچھ کہنا چاہیں گی؟ ہاں بالکل, کیوں نہیں کہنا چاہوں گی. پاکستان کی عدالتیں بہت اچھی ہیں, آپ کو پتہ ہے, بہت عظیم ہیں. کیونکہ اس کی سب سے بڑی بیوٹی کیا ہے پاکستان کی عدالتوں کی, کہ یہاں تاریخیں بڑی ملتی ہیں. ویسے آپ اس کی بات ہے, کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں اتنی تاریخیں کہ ایسے لگ رہا ہوتا بندہ عدالت نہیں جا رہا, پاکستان اسٹڈیز پڑھ رہا ہے.
آپ کو پاکستانی عدالتوں پر اعتماد ہے میڈم؟ بالکل، یہ کیا پوچھنے والی بات کر دی ہے جناب عالیہ آپ نے. پاکستان کے نظام انصاف پہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ میری جیب میں ہے. اب آپ یہی دیکھ لیں نا، میرا ریمانڈ نہیں لیا گیا اور مجھے ڈائریکٹ جوڈیشل کر دیا گیا، جبکہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں. ریمانڈ کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن میرے کیس میں ہوا. پھر اب آپ یہ دیکھیے گا کہ میرے کیس کی لمبی لمبی آپ کو تاریخیں ملیں گی کہ اس کے بعد جب میں اگلی اس کے تاریخ کے اوپر آیا کروں گی تو میں آپ کو ایک اچھی سی موٹیویشنل سپیچ دیا کروں گی. میں آپ کو بتایا کروں گی کہ پاکستان میں رہنا کیسے ہے، اچھا انسان کیا ہوتا ہے. اور بہت جلد میں ایک پکی ہوئی، ابھی تو میں کچی ہوں نا، وہ بہت جلد ایک پکی ہوئی اور وہ کہتے ہیں نا پراپر پکی ہوئی وہ سیاستدان بن کے آپ کے سامنے آؤں گی. یہ جیل مجھے سیاستدان بنائے گی، آپ دیکھیے گا. میڈم ویسے ابھی تک جتنی آپ کی میری گفتگو ہوئی ہے نا، تو مجھے واقعی آپ کے کانفیڈنس کو، آپ کی حرکتوں کو اور آپ کی باتوں کو دیکھ کے یہی لگ رہا ہے کہ آپ بہت جلد سیاست میں انٹری دیتی ہیں. ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے بھائی، میرے خلاف تو کیسز بھی اتنے ہیں. میں تو ایک سیاستدان کی کوالیفیکیشن پہ پورا اترتی ہوں. میرے پاس وہ سب کوالٹیز ہیں فائزہ جی جو پاکستان میں ایک کامیاب سیاستدان بننے کے لیے ہوتی ہیں. اچھا، تو اگر آپ سیاست میں آ جاتی ہیں تو موصوفہ آپ پارٹی کون سی جوائن کریں گی؟ میں دیکھیں جی، میں ہر وہ پارٹی جوائن کروں گی جو حکومت میں ہے، کیونکہ دیکھیں میرے پاس ہر وہ کوالٹی ہے جو سیاستدان میں ہونی چاہیے. جیسے کہ میں جھوٹے دعوے کر سکتی ہوں، جیسے کہ میری جو سرگرمیاں ہیں وہ غیر قانونی ہیں، میرے خفیہ بینک اکاؤنٹس بھی ہیں آپ کے سیاستدانوں کی طرح. اور اس کے علاوہ جو آپ کا نظام انصاف ہے، جیسے سیاستدانوں کی جیب میں ہے ویسی میری بھی جیب میں، تو میں تو ایک اچھی سیاستدان بن نہیں سکتی. تو آپ دیکھیے گا کوالیفائی کرتی ہیں؟ بالکل. اس میں کوئی رائے نہیں ہے. آپ پلیز میری سفارش کیجیے نا کہ اگلی بار مجھے ووٹ دیں. آپ نے باتیں تو بالکل جو اوصاف چاہیے ہوتے ہیں وہ سارے آپ نے گنوائے آپ میں ہیں. اچھا میڈم، آپ یہ بتائیں، میڈیا تو آپ کو ایک ولن بنا کے پیش کر رہا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں فائزہ جی، یہ جو آپ کا پاکستانی میڈیا ہے نا، یا تو یہ بڑا معصوم ہے یا بڑا کھوچل ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دیکھیں آج میں 2-3 دن سے دیکھ رہی ہوں، وہ میرا مجھے موبائل پہ دکھا رہا تھا، جو وہ پولیس والا ہے وہ مجھے دکھا تھا کہ میڈم دیکھیں آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں، تو میری اچھی اچھی تصویریں دکھا رہے ہیں. تو وہ مجھے آئیڈیا ہوا کہ جو مجھے صبح کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ملک کی خطرناک ترین خاتون، ملک کی سب سے بڑی ڈرگ ڈیلر، رات کو وہی میڈیا ہاؤسز، وہی اینکر پرسن مجھے میسج کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میڈم ایک اسپانسرڈ انٹرویو تو کرا دیں. تو ایسے میڈیا سے آپ کہاں بے لاگ تبصروں کی اور بے لاگ تجزیوں کی توقع کیے بیٹھی ہیں؟ پاکستانی سسٹم کو اگر میں کہوں کہ ایک جملے میں بیان کریں تو کیا کہیں گے؟ آپ کے پاکستان کا جو سسٹم ہے نا، وہ نیٹ فلکس کی طرح ہے. پتہ ہے وہ کیسے؟ دیکھیں نیٹ فلکس جو غریب ہے نا، وہ نیٹ فلکس کے ٹرائل ورژن پہ چل رہا ہے، اور جو پاکستان میں اصلی مزے لے رہا ہے وہ ہے جس کے پاس نیٹ فلکس یا پاکستان کا پریمیم ورژن یعنی ایلیٹ کلاس جو ہے وہ موجود ہے. بلکہ پاکستانی سسٹم جو ہے نا وہ وائی فائی جیسا ہے. عام آدمی بیچارہ اس پاکستانی سسٹم سے کنیکٹ ہی نہیں ہوتا، اور جو لوگ اس سسٹم سے کنیکٹ ہو کے اس کا خون چوس رہے ہیں، جن کے پاس پاسورڈ موجود ہیں لمبی لمبی راہداریوں میں جانے کے، پی ایم ہاؤس میں، سی ایم ہاؤس میں، یا پھر بیوروکریٹس کے آفیسز میں جانے کے، آپ یہ دیکھیں وہ تو فلمیں کر بھی رہے ہیں، فلمیں ڈاؤن لوڈ بھی کر رہے ہیں. یہ تو آپ نے صحیح کہا. اچھا، آپ کی جو تصاویر، ویسے تو لوگوں کو اپنی عمر چھپانے کی عادت ہوتی ہے، خواتین میں اسپیشلی عادت ہوتی ہے، لیکن ہم نے کیونکہ جب بعد میں آپ کی فوٹیجز دیکھیں تو آپ کی عمر صرف 31 سال ہے. تھینک یو، بہت شکریہ. ڈرگ ڈیلنگ جیسا کام آپ نے کیا، آپ کو ڈر کبھی نہیں لگا؟ کس سے؟ یہ سب چیزوں سے کہ اگر آپ پکڑی جائیں تو؟ دیکھیں فائزہ جی، میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ جس ملک میں وی آئی پی پروٹوکول جو ہے وہ ایمبولنس سے زیادہ تیز جاتا ہے، وہاں پہ ڈر صرف غریب کو لگتا ہے. انمول پنکی کوئین جیسے برانڈ کو ڈر نہیں لگتا. یہ 2 ہفتے آپ چھٹ لینے دیں، آپ کے میڈیا نے بھی مجھے بھلا دینا ہے، آپ کی جو عدالتیں ہیں انہوں نے بھی مجھے وی آئی پی پروٹوکول دینا ہے، اور میں نے آپ کو کسی سیاست میں یا کسی بڑے سوشل ورک میں نظر آنا ہے. آپ کیا بات کرتی ہیں؟ آپ کو کسی کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ کو ڈر لگتا؟ کیونکہ کام تو آپ نے وہ کیے جس میں کسی بھی شریف عورت لڑکی کو تو ڈر لگے گا، آپ کو ڈر نہیں لگا. آپ کا کیا مطلب ہے میں بھی شریف نہیں، میرا مطلب ہے کہ جس کانفیڈنس سے ابھی بھی آپ بات کریے، جس طرح سے آپ نے وہاں پہ انٹری دی تھی وہ بھی تو، اور جب پولیس نے آپ کے گھر پہ فلیٹ پر ریڈ کی تب بھی ہمیں ماشاء اللہ سے کانفیڈنس کے تو آپ کو پورے نمبر جاتے ہیں. تھینک یو. تو آپ بتائیں، آپ کو بھی کسی چیز سے ڈر لگتا ہے؟ ہاں، ایک چیز سے ڈر لگتا ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیں مجھے صرف ایک چیز سے ڈر لگتا ہے کہ کسی بڑے آدمی کے لیے میں کہیں قربانی کی بکری نہ بن جاؤں. کیونکہ پاکستان میں جب بھی کوئی بڑا اسکینڈل آتا ہے نا فائزہ جی، تو جو اصل کھلاڑی ہوتے ہیں نا وہ اے سی کے کمروں میں بیٹھے رہ جاتے ہیں.
اور ایک آدھ انمول پنکی جو ہے وہ میڈیا پہ پھینک دی جاتی ہے کہ لو بھائی اس کے بارے میں بات کرو جی، واہ 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 نظام کیا کام کر رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے، قانونی ادارے ٹھیک سے کام کر رہے ہیں، اور عوام ہفتے 2 ہفتے شور مچاتی ہے، پھر اگلا ڈرامہ آ جاتا ہے، وہ اگلے ڈرامے پہ لگ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، ایان علی والا کیس ہوا، پھر اس کے بعد فضیلہ والا ہوا، 2 ہفتے آپ لوگوں نے شور مچایا، اس کے بعد کیا بنا؟ کچھ ہوا؟ اسی طرح انمول پنکی کا ہی ڈرامہ چل رہا ہے، 2-3 ہفتے چلے گا پھر ختم. بالکل، شاید آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پھر ہم سب لوگ بھلا جائیں گے. اچھا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستانی جو یوتھ ہے، نوجوان ہے، ان کو اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو کیا دیں گی؟ فائزہ جی، پاکستان میں نا نوجوانوں کے پاس صرف 2 ہی آپشنز ہیں. وہ کیا؟ ایک تو یہ کہ وہ موٹیویشنل جو ریلز ہیں نا وہ دیکھ کے اپنے آپ کو راضی کیا کریں کہ ان کا دن آئے گا، ٹھیک ہے. یا پھر وہ ایسا کریں کہ کسی وزیر کے بھتیجے بن جائیں. اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو سب سے اہم چیز یہ کہ کسی بھی بڑے آدمی کے ساتھ وہ تصویریں ضرور بنوایا کریں. پوچھیں کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں ڈگری بعد میں کام آتی ہے، تعلقات پہلے آتے ہیں. یہاں سی وی سے زیادہ یہ بات کام کرتی ہے، سر آپ مجھے جانتے نہیں. تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ محنت کریں، اور محنت کریں گے تو پھر کیا کہتے ہیں، کیونکہ سفارش جو ہے وہ تو ہر کسی کو نہیں ملتی نا، تو پھر محنت کر لیں. اگر سفارش مل جائے تو پھر جو بیچارے محنت کر رہے ہیں ان کو موٹیویشنل جو ہے نا کوٹس بھیجا کریں کہ جی محنت کرو، محنت کے بعد یہ سب کچھ ملتا ہے. حالانکہ سب جانتے ہیں یہ محنت کا کچھ اس میں لینا دینا نہیں ہے. لنکس ہوتے ہیں، کانٹیکٹس ہوتے ہیں، اپنی جیب میں نظام انصاف ہوتا ہے، 2 نمبری ہوتی ہے. اسی کی بنیاد میں پاکستان جیسے معاشرے میں ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں. محنت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ویسے تو آپ نے پاکستانی نوجوانوں کو بہت ہی غلط راستے پہ لگایا، آپ کا جرم تو بہت سنگین ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ پاکستانی عوام کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی تو کیا کہیں گی؟ دیکھیں جی، آپ سے اور آپ کی پاکستانی عوام سے صرف ایک بات کہنا چاہوں گی. پاکستان میں نا انصاف ایک پروڈکٹ ہے، جو ایک مہنگی پروڈکٹ ہے، اور ہر بندہ یہ مہنگی پروڈکٹ افورڈ نہیں کر سکتا. سب لوگ اس کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتے، ان کی استطاعت ہی نہیں ہے. سو ایسا کریں، پاکستانی غریب عوام جو ہے نا وہ جلنا کڑنا چھوڑیں. انمول پنکی نامی جو برانڈ ہے، آپ ایسا کریں اس کو لائک کریں، اس کو خریدیں، سوٹا لگائیں، اور اس کے بعد اس دنیا کے مزے لیں جہاں پہ ہر چیز جنت ہے اور آپ لوگ جو ہے انجوائے کر رہے ہیں. بی بی، ویسے تو میرا دل نہیں کر رہا کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ شکریہ، لیکن کیونکہ آپ نے پھر بھی اپنا وقت دیا اور آپ کے جو عزائم ہیں، آپ کے جو خیالات ہیں وہ آپ نے بتائے، سو آپ کا شکریہ. ہاں، بس پروٹوکول والے سے کہیے کہ ذرا گاڑی جلدی نکلوا دیں. جی. تو ناظرین، یہ ہے ہمارے نظام کا وہ آئینہ جہاں پھر ہتھ کڑی بھی حیثیت دیکھ کے لگتی ہے. قانون عام آدمی کے لیے تو شیر ہے، لیکن اگر کوئی بڑا سامنے آ جائے تو وہ ایک پالتو بلی ہے. ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.